بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں سوال نمبر 3 دیکھیے ذرا۔ قرآن حکیم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ عقیدہ ختم نبوت سنیے ذرا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں یکے بعد دیگر کئی انبیاء کرام تشریف لائے، اور وہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم کر دی گئی۔ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو اس آیت سے واضح ہوا کہ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام کو بطور دین پسند کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں ختم نبوت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ نمبر 2، ترجمہ، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ احادیث کی روشنی میں ختم نبوت، نمبر 1 حدیث ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری نمبر 2 حدیث کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ نبی، یعنی میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 3 حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ تو ان احادیث سے، قرآن پاک کی آیات سے واضح ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 30 کذاب یعنی جھوٹے نبیوں کی خبر بھی دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں 30 کذاب کا مطلب ہے جھوٹا، یعنی جھوٹے ہوں گے، جن میں ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث سے بھی نبی علیہ السلام کی بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ بھی فرمایا ہے کہ 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ نبوت کا اعلان کریں گے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ آئے گا۔ اس کے علاوہ اور اسی طرح پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو دفعہ 260 میں شق 2 کے بعد نئی شق 3 درج کی گئی، جس میں ختم نبوت کا واضح ذکر موجود ہے۔ 1974 میں بھی یہ بات واضح طور پر آئی کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے
پاکستان کے آئین میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ذرا سن لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگے، جو شخص نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، جس طرح سوال نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانیں، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو مانیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کریں، تو ہمارے لیے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔